نور 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 نکلا چاند ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وأحسن منك لم تر قط عینی، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج جمعہ کے بابرکت روز مسجد میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی توفیق ملی۔ اس توفیق پر، اس سعادت پر، اس خوش بختی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ پچھلے جمعے قرآن مجید کا رکوع نمبر 1 اور 2 اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور اس پر ایمان کی علامات کے باب میں کہ مومنین جو ہیں ان کی علامات کیا ہے اور منافقین کی علامات کیا ہے۔ 2 جمعے، ایک جمعہ میں نے مؤمنین کی صفات اور نشانیوں کے اوپر گفتگو کی، اور ایک جمعے منافقین کے اوپر، تاکہ منافقین یعنی منافقت کا بھی پتہ چلے اور مومنیت کا پتہ چلے، مومنیت کے اوصاف کیا ہیں اس کا بھی علم ہو، اور منافقت کے مضرات کیا ہے اس کا بھی علم ہو۔ آج جس آیت کریمہ سے گفتگو کو شروع کر رہے ہیں یہ پارہ نمبر 1 ہے، اور اس کی آیت نمبر 89 ہے، 89 یعنی 80 اور 9 89۔ یہ آج کے جمعہ کا جو خطاب ہے یہ ایک سوال کے جواب کے تناظر میں ہے۔ کسی نے یہ سوال پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا وسیلہ دیا جاتا تھا، صحابہ کرام سامنے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزارش کرتے دعا کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، نعمتوں کی برسات ہو جاتی۔ تو میں نے اور انہوں نے کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب ان کے لفظ یہ ہیں، جس بندے نے یہ سوال پوچھا اس کے لفظ یہ ہیں، وہ یہ کہتا اب تو حضور رہے ہی نہیں تو وسیلہ کیسا؟ میں نے کہا یہ جو جملہ ہے نا آپ کا کہ حضور رہے ہی نہیں، مجھے تو یہ جملہ بھی منافقت سے بھرا لگتا ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو یوں کہوں گا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اب چونکہ ظاہری وصال پاک ہو چکا ہے، جلوہ زیبا چھپ گیا ہے، تو کیا اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے؟ سوال یوں بننا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال پاک کے بعد وسیلہ جائز ہے، اس پہ دلائل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مابین جلوہ افروز ہوتے تب بھی وسیلہ تھا، صحابہ وسیلہ مانگتے تھے۔
میں تو اس سے بھی اوپر بات کر سکتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود بشری اس دنیا میں ابھی تشریف ہی نہیں لایا تھا، ابھی عالم نورانیت میں تھے، اور عالم بشریت کے اندر مصطفیٰ کا آپ کا نزول نہ ہوا تھا، حضور تشریف نہ لائے تھے عالم بشریت میں۔ آقا کی جلوہ گری سے پہلے بھی پہلی امت حضور کا نام دے کر، آقا کا نام لے کر جنگ لڑنے جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر، اے مولا وہ نبی جن کو تو نے آخر الزمان نبی بنایا ہے، وہ نبی جس کو تو نے اے مولا امی نبی بنایا ہے، اے مالک کریم ان کے وسیلے سے یہ جو جنگ لڑنے ہم جا رہے ہیں ہمیں فتح عطا فرما۔ اب تفسیر میں قرآن مجید کی آیت کریمہ کے تناظر کے اندر درجنوں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب وہ یہ وسیلہ کر کے نام اقدس کا، حضور کی ذات اقدس کی طرف متوجہ ہو کر، وسیلہ مانگ کر وہ لوگ جب جنگ لڑنے جاتے تو واپس فتح یاب ہو کے آتے، یعنی کہ خیرات حاصل کر کے آتے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے نام کا وسیلہ دیا ہو اور ان کو خیرات نہ ملی ہو۔ اس کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جو پارہ نمبر 1 میں ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 89۔ اب آیت کریمہ کا پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری سے پہلے جب حضور کا وجود بشری تشریف لے آیا، پھر اس کی برکتیں، نعمتیں، فضیلتیں وہ تو قیامت تک زندہ و تابندہ رہیں گی، یوم محشر بھی زندہ و تابندہ رہیں گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے، حضور کی نسبت سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے فیض سے لوگ دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالے جائیں گے۔ اس پہ دلائل ہیں، احادیث ہیں، لیکن ابھی حضور کی وجود بشری کی جلوہ گری نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچوں کا ہونا اور حضور کی ذات اقدس کے وسیلے سے لوگوں کو نعمتیں، عزتیں، فضیلتیں، برکتوں کا ملنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ ذات ہے۔ اس کے لیے آپ یہ قول نہیں کر سکتے جب نہیں تھے تو تب کیا تھا، جب تھے تو جب یہ تھا، اب نہیں ہے تو کیا یہ ہے۔ یہ جملے اس ذات کے لیے نہیں بولے جا سکتے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، آقا کی وجہ سے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید۔ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، صحائف نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، اس کی تصدیق بھی فرماتا ہے۔ یعنی قرآن مجید بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل ہوئی، یہ حق ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل نازل ہوئی، یہ حق ہے۔ اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور نازل ہوئی، یہ بھی حق ہے۔ پھر اس طریقے سے ساری یعنی تینوں کتب کا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحف کا، اور دیگر انبیاء کرام کے اوپر اللہ رب العزت نے جو صحائف نازل فرمایا ان کی طرف بھی قرآن مجید اشارہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے، اس کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور فرمایا اس سے پہلے، یعنی یہ کتاب نازل ہونے سے پہلے، یہ نبی آخر الزماں جن کی جلوہ گری دیکھ رہے ہو تم، فرمایا کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے، فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یہ لوگ، یہ جو آج کتاب کو مانتے نہیں، یہود و نصارہ، قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور ایک ہٹ درمی کا رویہ اپناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ یہ لوگ
جن کی نسلیں آج انکار کر رہی ہیں، اگر یہ اپنے آباء و اجداد کے اوپر غور و فکر کریں، آج جس نبی کی ذات اقدس کا یہ انکار کر رہے ہیں، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس کے وسیلہ سے پہلے جنگوں کے اندر فتح ان کو حاصل ہوتی تھی۔ تو جن کے نام سے فتح حاصل ہوتی تھی، آج وہ جب تشریف لائے تو تم نے ان کا انکار کر دیا۔ اور فرمایا کہ فتح مانگتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا، لفظ قرآن مجید کے فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا، کیونکہ کتابوں میں لکھا تھا، تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں موجود تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کے آثار کی طرف خبریں موجود تھیں، اور حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ میرے بعد جو نبی تشریف لائیں گے ان کا نور کوہ فاراں سے طلوع ہوگا، یعنی مکہ مدینہ کے درمیان جو دو پہاڑی ان کو کوہ فاراں کہتے ہیں، کوہ فاراں سے ان کا نور طلوع ہوگا، اور فرمایا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو قرآن مجید نے نقل بھی فرمایا، اس لیے قرآن مجید نے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب ان کے پاس جانا پہچانا نبی تشریف لایا، جن کے اوصاف، جن کی نشانیاں، جن کے آنے کی خوشخبری ہیں یہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، تو فرمایا کفروا بھی، تو یہ ان کے منکر ہو گئے، یہ انکار کرنے لگے، اور چونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی ذات کا انکار کر دیا تو اللہ نے فرمایا چونکہ آقا کی ذات کا انکار کرنا یہ کفر ہے، تو فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، فرمایا تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں یعنی کافروں کے اوپر۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو لفظ ہیں کہ اس سے پہلے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور یہ جو لوگ جو آج اے پیارے آپ کا انکار کرتے ہیں، اس سے پہلے تو جنگوں کے اندر آپ کے نام کا ترانہ پڑھنے کے بعد جاتے تھے تو فتح یاب ہو کے آتے تھے، اور فلما عرفوا، اور یہ فلما جاءہم ما عرفوا، اور یہ آپ کو جانتے پہچانتے ہیں، انکار انہوں نے اپنی ہٹ درمی کے اوپر کیا۔ اس کے اوپر جو یہود و نصارہ کی اصلاح کا ایک ٹاپک ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم صرف اس بات کو آج گفتگو میں لاتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس اس دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا تو امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس کے وسیلے کے ساتھ دعائیں کرتی، اور نام اقدس کے وسیلے سے دعائیں قبول بھی ہوتی۔ اس کے اندر سب سے بڑی مثال آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی۔ جب وہ گندم کا دانہ کھا لیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے رہے، پھر ایک دن دعا کے اندر انہوں نے وہ نام لے لیا جس نام کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے، وہ نام اقدس لبوں پہ آیا۔ وہ امام حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو لکھا ہے، اور وہ امام حاکم نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے پیدا فرمایا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام اقدس کے ساتھ نام ذات محمد مصطفیٰ رقم کیا گیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سوال پوچھا، اے مالک کریم، یہ جو تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہے یہ کن کا نام ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو انسان بنائے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو آقا کی معرفت خود فرمائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف پہلے انسان کو، اپنے حبیب کی شان اقدس کا تعارف اللہ نے خود کروایا۔ فرمایا کہ پیارے آدم علیہ السلام، یہ جو نام تم میرے نام کے ساتھ دیکھ رہے ہو، فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم سورج چاند نہ بناتے، یعنی سورج ہے تو چاند اگر چاند ہے، فرمایا کہ یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کی بدولت ہے۔ فرمایا اگر ہم اس کو نہ اپنے پیارے حبیب کو پیدا نہ کرتے تو فرمایا کہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتے،
اور اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتے تو سورج چاند پیدا نہ کرتے بعض روایتوں میں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آدم اگر ہم اپنے پیارے حبیب کو پیدا نہ کرتے تو ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے۔ یعنی کہ اگر انسان کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ بھی وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک بندہ، میں گفتگو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے ایک سوال کیا، وہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، اور آیت کریمہ پڑھ دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت پڑھی انہوں نے، کہا کہ اس آیت کریمہ کے اندر تو یہ ہے، فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات حضور کی وجہ سے پیدا کی، تو میں نے کہا دو چیزیں ہیں پر آپ سمجھ نہیں پائے دونوں باتوں۔ آپ دیکھیں نا کہ جب ایک طرف مقصد انسانیت ہے اور ایک موضوع ہے وجہ تخلیق کائنات کون ہے، جب ہم انسان اور جنوں کی مقصدیت پہ بات کریں گے تو انسانوں اور جنوں کو اللہ نے واقعی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ انسان اور جن جو ہیں ان کے حیات کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، جو مخلوق اس نے پیدا کی وہ اس لیے کی کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اب یہ موضوع الگ ہو گیا، اب آپ آ جائیں کہ اللہ نے کائنات کیوں بنائی، اس آیت کریمہ کا تعلق اس کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ تو جب یہ سوال اٹھے گا کہ اللہ نے کائنات کس خاطر بنائی تو پھر مصطفیٰ کی خاطر بنائی۔ وہ آدم علیہ السلام کو فرما دیا نا کہ ہم مگر پیدا اپنے حبیب کو نہ کرتے، فرمایا کہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتے، اگر اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتے تو پیارے آدم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ تو آقا علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے لوگ حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے، سب سے پہلے دعا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، اے مالک کریم میرے رجوع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میں اس مسئلے کی درایت میں نہیں جا رہا، کیوں پھر بحث لمبی ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کیوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے تھے، کیا وجہ تھی، وہ تفصیل ہے، ایک موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مختلف کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ ایک دن انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا اسألک بحق محمد الا غفرت لی، اے اللہ میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، میری مغفرت فرما، میری رعایت فرما۔ جن کو وسیلے کی سمجھ نہیں آتی تو وہ یہ اس بات کا بھی انکار کر دیں نا۔ کمال بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو جب لکھا نا تو علامہ ابن تیمیہ جو غیر مقلدین کے بہت بڑے مانے جاتے ہیں امام، یعنی غیر مقلدین کا کل سرمایہ علم جو ہے وہ علامہ ابن تیمیہ ہے۔ جیسے اہل سنت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، وہ اپنا سب سے بڑا پیشوا علامہ ابن تیمیہ کو مانتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس حدیث پاک کو لکھا کہ جس کے اندر آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی، تو یہ حدیث پاک لکھی صحیح انہوں نے، پر لکھ کے وہ اس کی سند کا انکار نہیں کر سکے، نہیں کہہ سکے وہ کہ اس حدیث پاک کی سند ضعیف ہے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ امام حاکم نے مستدرک میں لکھ کر کہا ہے اس حدیث پاک کی سند صحیح ہے، تو دعا مانگی، اے مالک کریم بحق کے ذات مصطفیٰ، اے مولا میرا رجوع قبول فرما۔ وہ کہتے جیسے ہی لبوں کے اوپر آدم علیہ السلام کے جیسے ہی لبوں کے اوپر میٹھا نام محمد آیا تو اللہ رب العزت نے رعایت فرما دی۔ ابھی آقا علیہ السلام کا وجود اقدس دنیا میں تشریف نہیں لایا اور حضور کے وسیلے سے پہلے ہی دعائیں ہو رہی ہیں۔ دعائیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آدم علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ کوئی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی محبوب ہے؟ ہاں، جب انہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کو ہی دیکھا، تو سوال پوچھا تو اللہ نے تعارف کروا دیا ہے، اے پیارے آدم یہ میرے محبوب ہیں جن کی وجہ سے میں نے کائنات کو بنایا۔ اور ایک روایت کے اندر لفظ آتے ہیں جس کو امام منذر نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں اس طرح دعا مانگی آدم علیہ السلام نے،
کہا اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی. یہ دعا، یہ لفظ کہ اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اور اس بزرگی کے وسیلے سے جو انہیں تیری بارگاہ میں حاصل ہے سوال کرتا ہوں، اے مولا میری رعایت فرما. ان کے ذات سے، ان کی ذات سے بھی وسیلہ کر کے دعا مانگی اور ان کی شان سے بھی وسیلہ کر کے. اے مولا وہ جو تیرے پیارے حبیب ہیں میں ان کی ذات کے وسیلے سے بھی تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اور تیری بارگاہ میں جو ان کو بزرگی حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، کہا کہ میں اس کے وسیلے سے بھی دعا کرتا ہوں اے مولا میری رعایت فرما. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما. یہ وسیلہ کب دیا گیا تھا؟ یہ وسیلہ حضور علیہ السلام تو ہزاروں سال بعد آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا وسیلہ آقا کے وجود بشری کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جاری و ساری تھا. پھر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. وہ مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خطا کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں میری مغفرت فرما. تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پہچان لیا حالانکہ ابھی تک میں نے انہیں تخلیق بھی نہیں فرمایا. یعنی ان کا وجود ظاہری، ان کا وجود بشری ابھی دنیا پہ ظہور پذیر نہیں ہوا، تو تمہیں ان کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ اس پر آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا جب تو نے اپنے دست اقدس سے مجھے تخلیق کیا اور اپنی روح پاک میرے اندر پھونکی، میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے ہر ستون پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا. تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے پیارے آدم علیہ السلام، آپ نے سچ کہا، مجھے ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب جب کہ تم نے ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگی ہے تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. اس پوری روایت کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مستدرک کے اندر لکھا. دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا. علامہ ابن عساکر نے بھی اپنی تاریخ دمشق میں اس کو لکھا. پھر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط کے اندر اس کو لکھا. مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو لکھا. البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا. پھر معجم الصغیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو نقل کیا، اور کئی ائمہ کرام نے اس روایت کو جس کے اندر آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حضور کے نام اقدس کے ساتھ وسیلہ دیا تھا، یہ دعا کی، کئی ائمہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا. امام احمد بن محمد قسطلانی بڑے مشہور امام ہیں، امام علم ہیں، جن کی شرح بخاری آج بھی کتابوں میں، آج بھی مدارس کے اندر پائی جاتی. ارشاد الساری ان کی کتاب ہے، المواہب لدنیا، انہوں نے اس کے اندر اس روایت کو لکھا. ان کی کتاب مواہب لدنیا کی شرح کرتے ہوئے امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح زرقانی کے اندر اس روایت کو مقرر رکھا، تصدیق کر دی، یعنی مور ثبت کر دی کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور امام عبد الرحمن ابن الجوزی نے کتاب لکھی الوفا باحوال المصطفیٰ. وہ جب کتاب لکھ رہے تھے تو انہوں نے اس کے دیباچہ میں لکھا ہے، اس کے مقدمہ میں، کہ میں نے یہ سیرت کی کتاب جو ہینڈی بک ہے، وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کتاب کے اندر ساری صحیح روایتیں لکھی،
یہ روایت اس کتاب کے اندر بھی ہے۔ حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب فی ذکر الحبیب، اس کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، سوال کیا، رجوع کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے رعایت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی رعایت فرما دی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے، ان کے لبوں پر نام مصطفیٰ آ گیا تھا۔ آدم علیہ السلام دعا کریں، لبوں پہ نام مصطفیٰ آئے تو دعا قبول ہو جائے۔ اگر امتی کے لبوں پر یہی نام آ جائے تو دعا قبول کیوں نہ ہو؟ ہمیں تو حضور کے امتی ہونے کا بھی شرف ہے۔ آدم علیہ السلام نے تو تب دعا کی تھی جب آقا علیہ السلام کا وجود بشری دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا ابھی۔ ہم تو مصطفیٰ کی امت ہیں، تو ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول کیوں نہ ہوگی؟ پھر یہ جو آیت کریمہ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہود پہلے آقا کے جلوہ گری سے پہلے حضور علیہ السلام کا جنگ لڑنے جاتے، یا کوئی بارش نہ ہو رہی ہوتی، یا اس کے علاوہ کوئی وبا آ جاتی، تو یہود لوگ دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اے مولا تجھے وسیلہ ہے نبی آخر الزماں کا، اے مولا تیری بارگاہ میں وسیلہ ہے نبی امی، نبی آخر الزماں کا، اے مولا تیری بارگاہ میں وسیلہ ہے اس ذات اقدس کا جو نبی آخر الزماں ہے۔ اگر بارش نہیں ہوتی تو سوال کرتے، اگر جنگ لڑنی ہے تو فتح یابی کا سوال کرتے، تو پھر اس نام کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول ہوتی۔ اس حدیث پاک، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے سب سے پہلے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس آیت کریمہ کے تحت جو میں نے بات کی یہ صرف میری منہ کا جمع خرچ نہیں ہے، تاریخ کے اندر ائمہ کرام کا تفسیر بیان کرنے کا اسلوب اور طریقہ یہ رہا۔ یہاں پر ایک اصلاحی بات کروں، جب بھی آپ کسی کو سنیں ایک ذہن بنا لے پہلے سے، وہ یہ، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا ہے، ایک آیت کریمہ اس نے بیان کی، اس کا ترجمہ کیا، اب اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس آیت کے تحت امام رازی نے یہ کہا، اس آیت کے تحت امام قرطبی نے یہ کہا، امام ابن جریر طبری نے یہ کہا، اس آیت کریمہ کے تحت صحابہ نے یہ کہا، اس آیت کریمہ کے تحت اہل بیت نے یہ کہا، اس آیت کریمہ کے بارے میں امام بغوی نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، پوری علمی سند بیان کر کے پھر وہ کہے ان ائمہ کرام کے دلائل کے تتبع کے اندر میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا یہ مقصد ہے۔ اگر کسی کو تفسیر بیان کرے اور کرتے ہوئے کوئی یہ بولی بولے تو سمجھو کہ یہ وہ حق پرست آدمی ہے جس نے اپنے سے پہلے علماء کرام کی علمی سند کی رعایت رکھی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا آ جائے ڈنڈا پیر کہ قرآن پاک کھولے آیت پڑھے کہ میں یہ کہتا ہوں، سمجھ لو کہ کسی کے منہ سے یہ ایک جملہ نکل جانا کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ اس کے گمراہ ہونے کی دلیل۔ آج کل بعض لوگ ٹی وی چینلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں، اس آیت کریمہ کا یہ مقصد ہے، میں یہ اس آیت کریمہ کے بارے میں کہتا ہوں۔ اس صاحب سے ایک سوال پوچھیں کہ یہ جو ابھی آپ نے آیت کا ترجمہ کیا ہے، آپ نے خود ترجمہ کیا ہے کہ یا کسی کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے؟ اگر وہ کہے کہ میں نے کسی کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، تو جو بندہ آیت کا خود ترجمہ نہیں کر سکتا اس کو حق ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت کے بارے میں کہا کہ میں یہ کہتا ہوں۔ جو بندہ قرآن پاک کی آیت کا خود ترجمہ نہیں کر سکتا تو ترجمہ اس نے کسی کا پڑھا نا، اس کو تو دلائل سے ترجمہ کرنا نہیں آتا، تو جس نے ترجمہ کسی کا پڑھا تو مجھے بتائیں یہ تقلید نہیں کی تو اور کیا کیا اس نے؟ تو جو بندہ خود ترجمہ نہیں کر سکتا وہ تفسیر کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو جو لوگ آج مختلف ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے اور میں کی رٹ لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ سنا کریں، علماء اہل سنت کو سنیں۔ آپ گفتگو کریں گے کوئی بھی آیت کریمہ، وہ آیت کریمہ کا ترجمہ کریں گے تو کہیں گے فلاں امام نے یہ ترجمہ کیا،
جو میں نے ترجمہ کیا یہ فلاں امام کا ترجمہ بھی، فلاں نے بھی یہ کیا، فلاں نے بھی یہ کیا، پوری علمی سند، پھر اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہیں گے فلاں امام نے اس کے بارے میں یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں 1400 سال کی علم کا پورا ذخیرہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا جو معنی ان ائمہ کرام کے علمی تتبع کے اندر وہ یہ ہے۔ تو آپ سمجھیں گے کہ یہ جو بات اس نے کی ہے قرآن پاک کی، یہ اس نے نئی نہیں کی، یہ 1400 سال میں تفسیر کا غلبہ یہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیت کریمہ میں تھا کہ یہود حضور کے نام اقدس سے وسیلہ کرتے۔ اس کے اوپر سب سے پہلے پرانے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو میں کوٹ کر رہا ہوں، ان کی کتاب ہے تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ اپنی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے یہودی غطفان قبیلے سے برسر پیکار رہا کرتے، ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی آپس میں۔ پس جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو یہودی شکست کھا گئے، پھر انہوں نے یہ دعا پڑھتے ہوئے دوبارہ حملہ کیا۔ اور دعا کیا پڑھتے تھے وہ؟ یعنی کہ پہلے انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اعتماد کر کے جنگ لڑی تو یہود شکست کھا گئے، اور پھر جب دوبارہ انہوں نے ایک دعا پڑھ کے پھر حملہ کیا، اور دعا کیا پڑھی؟ وہ دعا یہ پڑھتے تھے، اے مولا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس نبی امی، نبی آخر الزمان کے وسیلے سے جنہیں تو نے آخری زمانے میں ہمارے لیے بھیجنے کا ہم سے وعدہ کیا ہے، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ وہ کہتے وہ یہودی خیبر کے یہ دعا پڑھ کے جب وہ دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، جو پہلے ہارے تھے اس دعا کی برکت سے فتح یاب ہو گئے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ دشمن کے سامنے آئے، یعنی کہ یہودی جب بھی دشمن کے مقابلے میں آتے تو جب انہوں نے دیکھا کہ نام اقدس کے وسیلے سے جب جنگ کی تو فتح بھی لی، پھر انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا، پھر انہوں نے اپنا وتیرہ عادت بنا لی کہ وہ جب بھی کسی سے برسر پیکار ہوتے، لڑتے، تو وہ کیا کرتے؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے مولا ہم تیرے نبی آخر الزمان، نبی امی، وہ نبی، اے مولا جب تو ان کو نازل فرمائے گا، وہ تشریف لائیں گے تو کائنات کے علموں کو جانتے ہوں گے پر کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اے مولا وہ شان والے امی نبی، ہم ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مالک کریم ہمیں فتح یابی عطا فرما۔ وہ کہتے دعا کر کے وہ جاتے تو ان کو جنگ میں فتح ہو جاتی۔ امام قرطبی نے یہ لکھا۔ پھر تفسیر کے بہت بڑے امام جنہوں نے 30 مجلدات کے اوپر اتنی ضخیم تفسیر ہے، تفسیر آلوسی کہتے ہیں، وہ بھی یہ لکھتے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے وہ کہتے ہیں کہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جو اوس اور خزرج پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل آپ کے وسیلے سے فتح یابی کی دعا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی نے اسی بات کو بیان کیا، اور معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اس نبی آخر الزمان کے وسیلے سے مشرکین کے خلاف ان کی نصرت، دعا کرتے ہیں مولا یہ مشرکین ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، اے مالک کریم نبی آخر الزمان کے وسیلے سے اے مولا فتح یابی عطا فرما۔ تو یہودیوں کو مشرکین کے اوپر وسیلہ نام مصطفیٰ سے ان کو فتح یابی مل جاتی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا آپ کسی چیز میں فتح پانا چاہتے ہیں، کسی چیز میں فتح پانا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کامیابی میں حضور کے وسیلے سے دعا کریں۔ اگر یہودی اس وسیلے سے دعا کرے تو ان کی رد نہیں ہوتی، آپ تو امتی ہو یار۔
پھر تفسیر رازی اٹھا کے پڑھے، تفسیر کبیر جس کو کہتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی جلوہ گری سے قبل یہود ان کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگا کرتے، یعنی فتح اور مدد طلب کرتے تھے، اور یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں امی نبی علیہ السلام کے صدقے فتح عطا فرما، اللہ ان کو فتح عطا فرما۔ امام جلال الدین محلہ نے بھی یہی لکھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر بھی یہی لکھا کہ وہ مشرکین عرب پہ فتح مانگتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ آخری نبی، آخری زمانے میں بھیجے جانے والے جس نبی کی صفت ہم اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں، اے مولا ان کے وسیلے سے ہمیں فتح یابی عطا فرما، تو اللہ نام مصطفیٰ کے وسیلے سے فتح عطا فرما۔ یہی علامہ ابن کثیر نے لکھا، یہود مشرکین عرب پر حضور علیہ السلام کے وسیلے سے غلبہ کی دعا مانگ دے، اللہ ان کو غلبہ عطا فرماتا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک کتاب میں ہوگا جی انہوں نے بات کی ہے۔ ابھی میں نے کتنے حوالے کوٹ کر دیا، آپ 1400 سال کے ائمہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، 1400 سال کے ائمہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں۔ میں ایک تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب یہ جو بات کی ہے، اب تک جو بات سمجھائی ہے کہ آقا کی تشریف آوری سے پہلے لوگ مصطفیٰ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، یہ جو بات کی ہے اس آیت کریمہ کے تحت 1400 سال کے ائمہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، غلبہ اسی تفسیر کا ہے۔ امام تفسیر مجاہد اٹھا کے پڑھے، اس میں بھی یہ، تفسیر البحر المحیط اٹھا کے پڑھے، اس میں بھی یہی تفسیر، تفسیر غرائب القرآن اٹھا کے پڑھے، اس میں بھی یہی ہے، جامع البیان فی تفسیر القرآن اٹھا کے پڑھے، یہی تفسیر کی، پھر ارشاد العقل اٹھا کے پڑھے، اس میں بھی یہی تفسیر، امام طبری نے بھی اسی تفسیر کو جاری رکھا، تفسیر ابی سعود اٹھا کے پڑھے تو یہی قول کیا، امام بغوی کی تفسیر معالم التنزیل اٹھا کے پڑھے، یہی قول کیا، تفسیر روح البیان اٹھا کے پڑھے، یہی قول کیا، تفسیر الاسرار اٹھا کے پڑھے، یہی قول کیا، زاد المسیر اٹھائیں، یہی قول، فتح القدیر اٹھائیں، یہی قول، تفسیر المنار اٹھائیں، یہی قول، تفسیر جوزی اٹھائیں، یہی قول، تفسیر بیداوی میں، امام تفسیر نصفی کے اندر، اور درجنوں تفسیریں اٹھا کے پڑھ لیں، ہر امام نے اس آیت کریمہ کے تحت یہی لکھا۔ آج کسی اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ یہ کہہ دے تو کسی ایک کتاب میں آیا ہوگا جی، آپ کے مولوی صاحب نے کوئی ایک کتاب پڑھ کے سنا دی ہوگی، ایک کتاب پڑھ کے سنانا ہمارا وطیرہ تو نہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمارے تو علمی آباء و اجداد بھی ہیں، وہ لوگ اور ہیں جو غیر مقلد ہیں اور جن کا کوئی علمی ماں باپ نہیں ہے، الحمدللہ 1400 سال کے ائمہ کو ماننے والے لوگ ہیں یار۔ ہم حدیث پڑھیں تو شارعین میں علمی سند رکھتے ہیں، ہم قرآن پڑھیں تو تفسیر کے اندر علمی سند رکھتے ہیں، ہم فقہی عبارت پڑھیں تو فقہات کے اندر علمی سند رکھتے ہیں۔ تو 1400 سال، جس کو شوق ہو وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 89 89 اٹھائے، 89 اٹھا کر کسی بھی امام کی تفسیر ملے اٹھا لیں، کھولیں اس کو، اس آیت کریمہ کے نیچے جائیں، آیت کریمہ کے نیچے جا کے جب آپ پڑھیں گے بھئی اس آیت کریمہ کا مقصد کیا ہے، تو مقصد میں یہی لکھا ہوگا کہ یہود لوگ جو تھے وہ آقا کی جلوہ گری سے پہلے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی۔ ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا کوئی، اے مالک کریم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، وسیلے سے، ان کی نسبت سے، اے مولا میری فلاں دعا قبول فرما۔ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب کوئی یوں دعا مانگے، اے مولا اپنے پیارے نبی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مولا ان کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، یہ دعا کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ بڑی توجہ سے، کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟
اللہ سے. حضور کا تو وسیلہ پیش کر رہے ہیں نا, یہ بتا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ مولا ہماری نسبت بھی تیرے رسول سے ہے, دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں. اگلا جمعہ تیاری کر کے آئیے گا, اگلا جمعہ میں بخاری مسلم سے وہ حدیثیں پڑھوں گا کہ جس کے اندر یہ, ہم تو دعا میں اللہ سے مانگتے ہیں نا حضور کے وسیلے سے, تو بعد شرک کی اینک لگانے والوں کو یہ بھی شرک نظر آوے. میں اگلے جمعے جو احادیث پڑھوں گا اس کے اندر تو ڈائریکٹ یہ ہوگا کہ صحابہ نے حضور سے مانگا. ساری بخاری مسلم سے روایتیں پڑھوں گا ایک ایک حوالہ دے کر, آپ اس میں دیکھیں گے کہ خود صحابہ کرام کہیں گے یا رسول اللہ کھانا نہیں ہے, حضور بارش نہیں ہے, آقا پانی نہیں ہے. تو پھر ان لوگوں سے یہ سوال پوچھیں گے بعد میں کہ آیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ذہن ہے. تو جب صحابہ کرام کے بارے میں جسارت نہیں ہوتی تو سنیوں کے بارے میں جسارت کرنا اور بے محل گلے پھاڑنا یہ اچھی بات نہیں. اچھی بات یہ ہے کہ نسبت رسالت معاف سے جس کے بھی ہاتھ اٹھے اللہ خالی نہیں موڑتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.